وقفے کے بعد خبرنامے میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ سکندرآباد کے اڈا گڈا علاقے میں 4 روز پہلے 2 معصوم لڑکیوں کے قتل کی تحقیقات کے بعد پولیس نے ایک ایسا انکشاف کیا ہے جو معاشرے کا سر شرم سے جھکا دیتا ہے۔ کون ہے اس قتل کے پیچھے؟ پیش ہے افسوس کے آنسو رلانے والی یہ رپورٹ۔ جہالت، خوف خدا کا فقدان، مذہب بیزاری اور سزا و جزا کے دن پر ایمان کا نہ ہونا انسان کو حیوان سے بھی بدتر بنا دیتا ہے۔ جب آدمی انسانی اقدار ہی کو بھلا دے تو اب وہ کسی شیطان سے کم نہیں رہتا۔ آئے دن پیش آنے والے غیر انسانی واقعات اور مجرمانہ ذہن کے حامل افراد کی سرگرمیاں انسانیت کو شرمسار کرتی ہی رہتی ہیں۔ تاہم اس پرآشوب دور میں بھی ایک رشتہ ایسا ہے جو نہایت تقدس و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور جس پر سب سے زیادہ بھروسہ بھی کیا جاتا ہے، وہ ہے ماں کا رشتہ۔ ماں کو محبت کی علامت مانا جاتا ہے۔ ماں کو ایثار و قربانی کا پیکر کہا جاتا ہے۔ اس کے جذبہ قربانی کا مقابلہ دنیا کا کوئی بھی رشتہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ماں کو صلہ رحمی کا سب سے زیادہ حقدار بنایا گیا اور اسی کے قدموں تلے جنت رکھی گئی۔ لیکن جب انسانی اقدار ہی کا خون ہو جائے اور انسان اپنی حقیقت و حیثیت ہی کو فراموش کر بیٹھے تو یہی ماں بھیڑیے سے بھی بدتر بن جاتی ہے۔ حیدرآباد شہر میں 4 روز پہلے 2 معصوم بچیوں کا بے رحمی سے گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے کا پردہ فاش ہونے کے بعد جو حقیقت سامنے آئی اس پر خون کے آنسو رونے کو جی چاہتا ہے۔ سکندرآباد کے اڈا گڈا میں پیش آئے 2 معصوم بچیوں کے قتل پر ابتدا میں شبہ کیا جا رہا تھا کہ شاید سارقوں نے سرقے کے لیے یہ بھیانک جرم انجام دیا ہو، لیکن تحقیقات پر پتہ چلا کہ انسانیت کو شرمسار کر دینے والی یہ حرکت کسی سارق نے نہیں بلکہ ان معصوم لڑکیوں کو جنم دینے والی ماں نے کی ہے۔ یہ ماں جس کو اپنے غصے پر قابو نہیں تھا، اپنے جگر کے ٹکڑوں کے حق میں ناگن ثابت ہو گئی۔ تکارام گیٹ کے رہنے والے یعقوب پاشا کی 19 سالہ بیاہتا سمینہ نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ہی لڑکیوں 4 سالہ سمرین اور 2 سالہ مہک کا گلا گھونٹ دیا۔ ڈی سی پی نارتھ زون سی ایچ شریکانت کے بموجب ظالم سمینہ نے محض غصے میں ایسی شیطانیت کا ارتکاب کیا۔ اس نے اس جرم کے انجام دینے کے بعد طلائی زیورات بھی اڑا لیے اور اس کو سارقوں کی کارستانی قرار دے کر رونے پیٹنے کا ڈرامہ رچا۔ لیکن جب وہ زیورات سے بھرا بیگ لے کر فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھی تو قانون کے شکنجے میں پھنس گئی اور اس بھیانک حقیقت کا پردہ فاش ہو گیا۔ پولیس نے سمینہ کو گرفتار کر کے زیورات سے بھرا بیگ حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ کس قدر شرم سے ڈوب مرنے والی بات ہے کہ ملت کی ایک بیٹی نے معاشرے کے وقار اور قوم کی عزت کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ اخلاقی انحطاط اور کردار کی گراوٹ نے انسان کو کس پستی میں ڈھکیل دیا ہے کہ وہ اب اپنے ہی جگر کے ٹکڑوں کے خون کا پیاسا بن گیا ہے۔ ایک وہ ماں بھی تھی جو اپنے لخت جگر کی پیاس پر تڑپ اٹھتی تھی، اور آج یہ ماں بھی ہے جس نے خود اپنے لخت جگر کا خون چوس لیا ہے۔ یہ عبرتناک واقعہ معاشرے کے اہل و علم دانش، ارباب فہم و بصیرت اور مصلحین قوم کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ جو بہتا نہیں ہے پسینہ ہمارا تو کس کام کا ہے یہ جینا ہمارا، یہ کس خواب غفلت میں ہم سو رہے ہیں، کہاں جا رہا ہے سفینہ ہمارا۔
سابق وزیر ڈاکٹر شنکر راؤ نے راہل گاندھی کی جانب سے بڑی ذمہ داری نبھانے سے متعلق دیے گئے بیان پر مسرت کا اظہار کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس کی جانب سے شروع کیے گئے عوامی فلاحی پروگراموں پر مؤثر انداز سے عمل کرتے ہوئے راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس پارٹی مزید مضبوط ہوگی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے الزام لگایا ہے کہ کرن کمار ریڈی حکومت میں پسماندہ طبقات اور اقلیتیں کئی مسائل کا شکار ہیں۔ حکومت ان مسائل کی یکسوئی میں ناکام ہو گئی ہے۔ سابق مرکزی وزیر بی دتاتریہ نے مینارٹی کمیشن کی تنظیم میں جدید کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مینارٹی کمیشن میں کئی عہدے مخلوع ہیں اور حکومت اس سلسلے میں لاپرواہی برت رہی ہے۔ بی جے پی لیڈر نے مجلس اتحاد مسلمین پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مجلس بھی اس سلسلے میں خاموش ہے۔ ایم بی بی ایس میں داخلوں کے لیے ریاست بھر میں کونسلنگ کا آغاز ہو گیا۔ تروپتی اور وشاکھاپٹنم میں جہاں پرامن طور پر کونسلنگ ہوئی، وہیں حیدرآباد اور وجے واڑہ میں طلباء تنظیموں کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ جے این ٹی یو میں کونسلنگ کے دوران طلباء تنظیموں نے احتجاج کرتے ہوئے خانگی میڈیکل کالجز میں بھی آن لائن کونسلنگ کرانے کا مطالبہ کیا۔ احتجاجی طلباء کی جانب سے جے این ٹی یو کے اندر داخل ہونے کی کوشش کو پولیس نے ناکام بنا دیا۔ پڑوسی ریاست کرناٹک کے تربیت یافتہ جیلرز کے ایک وفد نے جمعے کے دن چنچل گوڑہ جیل کا تفصیلی معائنہ کیا۔ چنچل گوڑہ جیل کے جیلر نے میڈیا کو یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ کرناٹک کا ایک وفد ریاست کے جیلوں کا دورہ کر رہا ہے۔ اس وفد نے جمعرات کو نیلور جیل کا دورہ کیا تھا۔ ہفتے کو یہ وفد چرلاپلی جیل کا بھی دورہ کرے گا۔ شیورام پلی ڈویژن میں مقامی رکن بلدیہ حبیب زین عارف کے ہاتھوں رکشوں کی تقسیم عمل میں آئی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے حبیب زین عارف نے بتایا کہ وہ ماہ رمضان مبارک کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے ڈویژن کے علاقے حسن نگر، اندرا نگر کے علاقے میں صفائی کے لیے یہ سائیکل رکشے تقسیم کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ عنقریب مزید رکشے تقسیم کیے جائیں گے۔ چاچا نہرو پارک ماساب ٹینک کے علاقے میں ایک قدیم درخت برقی پول پر گر پڑا اور درخت اور پول پر گرنے کی وجہ سے ایک دیوار بھی منہدم ہو گئی۔ حسن اتفاق کہ کوئی اس راستے سے نہیں گزر رہا تھا، ورنہ جانی نقصان کا بھی اندیشہ تھا۔ مقامی افراد نے بتایا کہ گزشتہ کئی مہینوں سے وہ قریب میں موجود بلدی آفس سے 10 تا 15 مرتبہ تحریری نمائندگی کر چکے ہیں۔ اس مقام پر موجود قدیم درختوں کو کاٹ دیا جائے کیونکہ یہ درخت کبھی بھی گر سکتے ہیں، لیکن عہدیدار مسلسل غفلت برت رہے ہیں۔ پڑوسی ملک میانمار میں حکومت کی سرپرستی میں مسلمانوں کے قتل عام پر مہذب دنیا کی مجرمانہ خاموشی پر حیدرآباد کی ایک تنظیم ڈی جے ایس نے مدینہ چوراہے پر احتجاج کیا۔ ڈی جے ایس کارکنوں نے میانمار کی ظالم حکومت کا علامتی پتلا نظر آتش کیا۔ پولیس نے اس موقع پر سخت سیکورٹی انتظامات کیے تھے۔ نارسنگی میں ایک بے قابو موٹر سائیکل کی لاری کو ٹکر سے ایک خاتون برسر موقع ہلاک ہو گئی، جبکہ اس کا ساتھی شدید زخمی ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جمعے کے دن سنتوش نگر کے رہنے والے اسما اور منظور موٹر سائیکل پر عثمان ساگر جا رہے تھے کہ حادثے کا شکار ہو گئے۔ یہ دونوں سنگم لکشمی بائی کالج میں زیر تعلیم تھے۔ نارسنگی پولیس نے ایک کیس درج کر کے زخمی منظور کو عثمانیہ دواخانے منتقل کر دیا اور لاری ڈرائیور کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ شروع کر دی۔ رام نگر کے ای سیوا سینٹر سے 6,35,000 روپے نقد رقم کا سرقہ کر لیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جمعرات کی شام قریب 6:30 بجے نامعلوم افراد رقم کا سرقہ کر کے فرار ہو گئے۔ سرکل انسپکٹر ریاض الدین نے میڈیا کو بتایا کہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سینٹر میں اسٹاف کے علاوہ قریب 40 گاہک موجود تھے۔ سینٹر کے کمپیوٹر آپریٹر نے دن بھر کا کلیکشن 6,35,000 روپے مینیجر کے ڈسک میں رکھ کر کمرے کو مقفل کر دیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد جب دیکھا گیا تو رقم غائب تھی۔ بشیر آباد پولیس نے ایک کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ محبوب نگر کی کرائم ٹیم نے خواتین کے گلے سے طلائی چین کھینچ کر فرار ہونے والے 4 افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 5 تولے کے طلائی زیورات برآمد کر لیے۔ پولیس نے ناگراج پجاری، راجیش گوڑ اور اشوک گوڑ کو گرفتار کر لیا جو موضع چنارو پلی کے ساکن ہیں۔
پولیس نے ان افراد کو اس وقت گرفتار کر لیا جب یہ چاروں مسروقہ زیورات فروخت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میر پیٹ پولیس کو ایک مغویہ لڑکے کی لاش بالاپور کے تالاب سے دستیاب ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 3 دن پہلے 5ویں جماعت کے طالب علم ایم وشال کا اغوا کر لیا گیا تھا۔ اغوا کرنے والوں نے وشال کے گھر والوں کو ایک فون بھی کیا تھا، جس پر لڑکے کے والدین نے میر پیٹ پولیس سے شکایت کی، لیکن شکایت کرنے کے بعد جمعے کے دن وشال کی لاش تالاب میں نظر آئی۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ میر پیٹ پولیس کو ایک اور لاش دستیاب ہوئی ہے جو خاتون کی ہے۔ مقامی افراد نے جمعے کی صبح ایک کنویں میں نامعلوم خاتون کی نیم برہنہ لاش دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس شبہ کر رہی ہے کہ شاید نامعلوم خاتون کی عصمت ریزی کی گئی اور اس کے بعد اس کا قتل کر دیا گیا۔ پستہ ہاؤس حلیم 21 جولائی سے شام 4 بجے شہر حیدرآباد کے 200 سے زائد آؤٹ لیٹس پر دستیاب رہے گی۔ مینیجنگ ڈائریکٹر پستہ ہاؤس ایم اے مجید نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ایس ایم ایس اور آن لائن یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے بھی حلیم کا آرڈر دینے کی سہولت رہے گی۔ حیدرآباد کے علاوہ بنگلور، وجے واڑہ، ممبئی، دلی اور دوسرے شہروں میں بھی پستہ ہاؤس حلیم دستیاب رہے گی۔ محبوب کالونی ٹپا چبوترے کا رہنے والا 12 سالہ عبد الرحمان 17 جولائی سے لاپتہ ہو گیا ہے۔ کسی کو نظر آ جائیں تو خواہش کی گئی ہے کہ ٹپا چبوترا پولیس کو اطلاع دی جائے۔ اور آخر میں ایک مرتبہ پھر نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ ماہ مقدس رمضان المبارک کا آغاز، چاند نظر آ گیا، روت ہلال کمیٹی کا اعلان۔ ڈی جی پی کی حیثیت سے سینئر آئی پی ایس آفیسر امیش کمار کے نام پر غور کرنے ریاستی حکومت کو سپریم کورٹ کی ہدایت۔ سکندرآباد اور اڈاگڈہ میں 2 معصوم لڑکیوں کے قتل کا مجرم کون؟ تحقیقات کے بعد پولیس کا دل دہلا دینے والا انکشاف۔ اور نارسنگی میں سڑک حادثہ، موٹر سائیکل اور لاری کے درمیان خوفناک تصادم، ایک خاتون برسر موقع ہلاک۔ اسی کے ساتھ ہی 4 ٹی وی خبرنامہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، فی امان اللہ۔